ان کی عمر ہے اس کے حساب سے وہ بڑی سمپل سی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی سادہ سی بات مجھے بتا دیں جس سے میں اپنے دوستوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت نہیں دیتے۔ ہمارا جہاں تک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ کے دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے طور پہ، آپ کے مطیع اور فرمانبردار کے طور پہ، آپ کے ہی دین کی اشاعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی شریعت کی تبلیغ اور پرچار کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے حضرت مسیح السلام تشریف لائے ہیں۔ تو یہ آپ کا مشن ہے۔ اس پرچار میں، اس تبلیغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کی خاطر جو جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح السلام کوشش فرما رہے ہیں، یہ ہمارا پیغام ہے، نہایت ہی سادہ اور آسان فہم۔ ہمارے مخالف اس کو الٹے رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ گویا کوئی پیرالل نبی ہیں، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسیح السلام تو فرماتے ہیں وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، یہ اپنا مقام بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ مخالفین ہمارے، ابھی جو میڈیا کی بات ہو رہی ہے، وہ انٹیلیجنشیا الٹے رنگ میں ساری بات پہنچا رہی ہے۔ تو اگر حضرت مسیح السلام کے مقام کو پہچانیں، آپ کے دعوے کو دیکھیں، ایک خادم اسلام نبی اللہ جو محض اور محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور قرآن کریم کی آیات کے مطابق آئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بچے کا سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا پیارا اور بڑا گہرا سوال ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا ایک جواب اس پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، بے شمار اس کے پہلو ہیں، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہنا چاہیے کہ کیا نسبت تھی؟ ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو احقر الغلمان کے طور پہ پیش کیا کہ میں ادنا چاکر ہوں، ایک ادنا غلام ہوں، ایک ادنا نوکر ہوں، آپ کا حد درجے مطیع اور فرمانبردار۔ یہ ہے وہ بات جس کی اللہ تعالیٰ نے بھی شہادت دی۔ شروع کے زمانے کا ذکر ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے کشف میں دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں اور کسی محیی کی تلاش میں ہیں، کسی زندہ کرنے والے کی تلاش میں ہیں کہ جو اس وقت اسلام کا محافظ بن کے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ اسلام کا دفاع کرے۔ تو اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتے نے مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے یہ گواہی دی، یہ فرشتے کی گواہی اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، اور اس میں یہ کہا اس نے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، اور فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص، فرشتے نے کہا، جو واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ عاشقانہ رنگ جو مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی پہ نظر آتا ہے، یہ دراصل اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی کتابیں پڑھیں۔ اب افسوس تو یہی ہے کہ یہ پاکستان میں لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی، نہ کتابیں رکھنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ پھیلانے کی، نہ دینے کی۔ اگر یہ نہیں، ان کو یہی شک ہے نا کہ اس میں کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے جو ان کے مفید مطلب نظر آئے گی، تو پھر کیوں اس کو چھپاتے ہیں؟ اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کھلے بندوں خود اس کی اشاعت کریں، ہمیں اجازت دیں، جلسے کرنے کی اجازت دیں، اخبارات میں چھاپنے کی اجازت دیں، اس کو پڑھیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، کیا خادمانہ شان تھی، اس کے دیکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی کسی بھی کتاب کو کھول کے دیکھ لیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2-4 صفحے، بلکہ ایک اسی صفحے پر آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نظر آئے گا، لیکن دائیں بائیں 1-2 صفحے دیکھیں، ہر جگہ پر ان کی تعریف نظر آئے گی۔ لیکن بچے کا سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں لیکھ رام مثلا لاہور میں آتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور آ کے سلام کہتا ہے۔ اب اس بچے کو بھی پتہ ہوگا، یہ عام جماعت میں رائج ہیں باتیں، کہ لیکھ رام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دیا کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ شخص ہلاک کیا جائے گا، آپ نے فرمایا جب تک یہ اجازت نہیں دیتا میں اس بات کو شائع نہیں کروں گا، اور اس نے کہا کہ جو مرضی شائع کرتے پھرو، مجھے پرواہ کیا ہے تمہاری، تم تو ایسی ہو، تم ویسی ہو، جھوٹی ہو وغیرہ۔
لیک رام آتا ہے، میں تفصیل تو چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دیتے، پھر دوبارہ سلام کرتا ہے، آپ پھر جواب نہیں دیتے، غالباً تیسری دفعہ سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ کسی نے کہا حضور لیک رام آیا تھا، سلام کہتا تھا، یا شاید اس کی موجودگی میں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے کو گندی گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کہتا ہے۔ مطلب یہ محبت اور یہ پیار تھا، اور ساری سیرت حضرت مسیح السلام کی ہمیں نظر آتی ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رنگین ہیں، آپ پہ فدا اور قربان ہیں۔ تو یہ مقام ہے ایک عاشق رسول کا، جیسے ابھی امام صاحب فرما رہے تھے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ ایک بات میں ذکر کر دوں کہ شعر کی زبان بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے عربی زبان میں، فارسی میں، اردو میں بے شمار اشعار لکھے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور آپ کے ساتھ فدائیت کے تعلق میں ایک میں صرف اردو کا شعر بچوں کو بھی پسند ہوتا ہے، بڑوں کو بھی۔ وہ پیشوارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ اس سے دیکھیں کہ کتنے دل کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دل بر، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوبہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ایسی ہے جو آج کسی احمدی بچے کو دور دور علاقے میں جا کے آپ پوچھ لیں، کسی مرد سے پوچھ لیں، کسی عورت سے پوچھ لیں، ان کے اگر جسموں کو نچوڑا جائے تو اس میں سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نکلے گی۔ اور جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ جو آرڈیننس 20th ہے ضیاء الحق وغیرہ کا، اور اب بھی جو سختیاں ہیں، یہ باتیں اگر سر عام لوگوں کو پتہ لگیں اور ہم بیان کریں پاکستان میں اور دوسری جگہ، تو لوگوں کی رائے کو تبدیل کرے گی۔ آج تو الیکٹرانک میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ جی بالکل، ابھی الیکٹرانک میڈیا سے ہی ان کا بھی ایک تو ہمارے جو نوجوان سوال پوچھنے والے جو ویور تھے، ان کو بڑا اچھا جواب بھی مل گیا، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو بتائیں۔ ابھی جس طرح ہم نے بات کی، اس چیز میں دقت تو ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیم لوگوں تک نہیں پہنچنے دی جاتی، ان کی کتب میسر نہیں ہیں، لیکن اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو بتائیں کہ آپ شعر کی زبان میں کہیں گے کہ اتنے وثوق سے جسے ٹھکرا رہے ہیں آپ، اترا نہ ہو وہ چاند کہیں آسمان سے۔ چوری محمد علی صاحب کا شعر ہے کہ آپ تحقیق تو کر لیں، اتنے وثوق سے تو وہ بھی نہیں ٹھکراتے کسی پیغام کو جنہوں نے مکمل تحقیق کر لی ہوتی ہے، آپ بغیر تحقیق کیے کس طرح ٹھکرا رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ اس تحقیق کا اور حضرت السلام کی کتب پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ alislam.org پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب مل سکتی ہیں، اور وہاں پہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوالات بہت سے ہیں جو ہمیں اپنے ویورز کی طرف سے ملتے ہیں، وقت مگر ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کا بھی محدود ہوتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ جو سوال ہم تک آئے گا اس کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ بہت سے سوالات ہیں ابھی، ہم انہیں اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی آپ اس بیک لاگ کی فکر نہ کریں سوالات کی، آپ ہمیں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بذریعہ ای میل quest@mta.tv پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور بذریعہ ڈاک ایڈریس ہے، اس وقت آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، پروگرام پرسیکیوشن، MTA انٹرنیشنل، 16 گریسن ہال روڈ، لنڈن، SW18 5QL UK۔ اور اگر آپ بذریعہ ٹیلی فون ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر ضرور نظر آ رہا ہوگا، 00442086878046۔ یہاں پر آپ اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسے اپنے پروگرام میں شامل کر کے اس کا جواب دیں گے۔ آپ سب کسی وقت بھی ریکارڈ کروا یہ کسی بھی وقت، اینی ٹائم آپ اس نمبر پہ فون کریں اور آپ اپنا سوال اس نمبر پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔